وہی مولانا صاحب جو انتخابات سے کچھ دیر قبل تک عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے رہے تھے۔ کیا مسلم لیگ نون اتنی زیادہ پر اعتماد تھی کہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے میں غفلت برتی؟ صدر کے عہدے تک پہنچنے کے راستے میں انتہائی پر اعتماد نظر آنے والے زرداری صاحب نے بھی پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ فیڈرل پوسٹ کے ٹاک شو میں ڈاکٹر حسنین جاوید نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو پیچھے ہٹنے نہیں دے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے پالیٹکس۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو ایک ہفتے سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے کہ انہوں نے زبردست دباؤ میں انتخابی نتائج میں تبدیلی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہارنے والوں کو 50,000 ووٹوں کے فرق سے جیتنے والوں میں تبدیل کرتے رہے۔ اس سے 9 فروری کو بھڑکنے والی آگ میں ایندھن کی ایک اور بالٹی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ عام انتخابات کے اگلے دن قوم پچھلی رات ٹیلی ویژن چینلوں کی طرف سے دکھائے جانے والے نتائج کے مخالف نتائج سے بیدار ہوئی۔ مسلم لیگ نون، جو پہلے اسلام آباد اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پر اعتماد نظر آتی تھی، اب 75 نشستوں کے ساتھ انگشت بدنداں ہے۔ اب وہ قومی اسمبلی میں 54 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور 17 نشستوں کے ساتھ MQM پاکستان کے ساتھ اتحاد میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے دیرینہ حلیف مولانا فضل الرحمان حیرت انگیز طور پہ KP میں اپنے دیرینہ حریف عمران خان کی PTI کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ وہی مولانا صاحب جو انتخابات سے کچھ دیر قبل تک عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قوم کے سر پہ حیرت کا ایک اور بم پھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق DGISI جنرل فیض حمید نے 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کی تھی، تاہم انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر جزوی طور پہ اپنے دعوے کو واپس لے لیا اور جنرل فیض کے ملوث ہونے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ لیڈی میکبیتھ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تھا، جو کچھ ہو گیا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، لیکن سوالات تو منہ کھولے کھڑے ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ اتنا ناقص تھا؟ کیا مسلم لیگ نون اتنی زیادہ پر اعتماد تھی کہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے میں غفلت برتی؟ PTI صرف سوشل میڈیا کی جماعت ہے، کہنا الٹا پڑ گیا۔ جو بھی معاملہ ہو، صورتحال بدل گئی ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلے۔ اس سے پہلے کہ انہیں یہ اندازہ ہوتا، ووٹنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا، یعنی تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بس اب ڈبوں میں بیلٹ پیپرز کی گنتی کا انتظار تھا۔ جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو ہبڑ دبڑ شروع ہوئی اور سارا کام خراب ہو گیا۔ نتیجتاً بات اب یہاں آن پہنچی ہے، قومی اور بین الاقوامی میڈیا دونوں انتخابی چوری کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ مینڈیٹ چور جیسے الفاظ تو الجزیرہ نے استعمال کیے ہیں۔ مولانا کے حیران کن اقدام نے حکومت سازی کے عمل میں بحران کی ایک اور پرت پیدا کر دی ہے، جبکہ میاں صاحب 9 فروری کے موقع پہ عجلت میں فتح کی تقریر کرنے کے بعد عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ افواہوں کے مطابق وہ خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اوپر سے لاہور سے ان کی نشست کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے۔ دوسری جانب صدر کے عہدے تک پہنچنے کے راستے میں انتہائی پر اعتماد نظر آنے والے زرداری صاحب نے بھی پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ابھی تک ان کی صدارت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے اسلام آباد میں حکومت لینے کے منصوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ 24واں IMF پروگرام بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ منہ کھولے انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار میاں شہباز شریف اس نشست پہ براجمان ہونے سے گریزاں ہیں۔ البتہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ فیڈرل پوسٹ کے ٹاک شو میں ڈاکٹر حسنین جاوید نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو پیچھے ہٹنے نہیں دے گی۔ ماڈل ٹاؤن کیس کی فائلیں بہت زیادہ گہرائی میں دفن نہیں ہیں، اس لیے انہیں وزیر اعظم بن کر کہا ماننا ہی پڑے گا۔ انہیں IMF کے ساتھ معاملات طے کرنے کا مشکل کام کرنا ہی پڑے گا۔ صرف یہی نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے مشورے کے مطابق جون میں سالانہ بجٹ بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد شاید وہ جہاں چاہیں جانے کے لیے آزاد ہوں۔ تو ایسے میں مریم نواز صاحبہ کا کیا ہوگا، جنہیں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز ملنے جا رہا ہے؟ وہ صوبائی اسمبلی میں معمولی اکثریت کے ساتھ کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی؟ اور اگر الیکشن کمیشن دھاندلی کے زیر التوا مقدمات پہ فوری فیصلہ کر دے تو آئندہ چند ہفتوں میں کسی بھی وقت مطلوبہ تعداد سے کم اکثریت رہ جانے کا امکان ہے۔ تو ایسے میں کیا پڑی ہے وزیر اعلیٰ بننے کی؟ شاید ان کے لیے بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس عرصے میں اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان مفاہمت کا عمل جاری ہونے کا امکان ہے، اور شاید عمران خان جون میں بجٹ سے پہلے یا بعد میں منظر نامے پہ دوبارہ ابھریں گے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں غیر متوقع رائے دہندگان کی تعداد کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کا مقابلہ کرنے کا دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیاسی تجزیہ کار قبل از وقت انتخابات کی توقع کر رہے ہیں، جس کی تصدیق آصف علی زرداری صاحب کی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے جن عہدوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کی دور اندیشی کی عکاس ہے، جن میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چاروں صوبوں کے گورنر۔ اسمبلی تحلیل ہونے یا حکومت کو ہٹانے کے باوجود یہ سب لوگ اپنے عہدوں پہ برقرار رہیں گے۔ انہوں نے شاید شروع ہی سے اس صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس منصوبے میں واحد رکاوٹ شاید وہی ہے جس کی طرف سیٹھی صاحب نے اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے زرداری صاحب کی اپنی صدارت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال۔ لہٰذا آئیے تصور کریں کہ اس موقع پہ ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے، تو قبل از وقت انتخابات اس سال کے آخر یا اگلے سال کے اوائل میں کرائے جائیں گے۔ مان لیں کہ PTI بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے اور اس ملک کے عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت تشکیل دیتی ہے، بہت اچھا۔ لیکن کیا لوگ صرف عمران خان کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ سستی بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ روزگار کے مواقع اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے اور 1 سال کے بعد کہاں ہونے کا اندازہ ہے؟ کوئی بھی عمران خان اسے راتوں رات ٹھیک نہیں کر سکتا، اور ان وزیروں کی صلاحیت کے ساتھ جو ان کے پاس ہیں کبھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دل کے بہت اچھے لوگ ہوں اور ان کے ارادے بہت صاف ہوں، لیکن وہ بالکل بیکار ہیں، اور انہوں نے اپنی پچھلی مدت میں یہ ثابت کیا ہے۔ لہٰذا PTI کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ وہی ووٹرز خود کو مایوس محسوس کریں، جیسا کہ جارج اورویل کی کتاب اینیمل فارم کے کرداروں نے دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر پہ محسوس کیا تھا کہ تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ برابر ہیں۔ اس موقع پہ میری نظر دھندلا گئی ہے اور میں مزید کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔